برطانیہ میں وکلاء کی پیشہ ورانہ تنظیم لا سوسائٹی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وکیلوں کے دماغ میں ایک کمپیوٹر چپ لگائی جا سکے گی جس سے کیس کے اخراجات کم ہو سکتے ہیں اور پیچیدہ مقدمات کے حل کے لیے وکیل بھی کم تعداد میں درکار ہوں گے۔ شعبہ قانون میں یہ ایک انقلابی قدم ثابت ہوگا۔ نیورو ٹیکنالوجی لا اینڈ دا لیگل پروفیشن نامی یہ رپورٹ لا سوسائٹی آف انگلینڈ اینڈ ویلز کی درخواست پر ڈاکٹر ایلن مکیکے نے ترتیب دی ہے۔ آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف دی سڈنی کے لا اسکول سے وابستہ ڈاکٹر مکیکے نے اس رپورٹ میں لیگل پروفیشن یا قانون کے شعبے میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے ہونے والے ممکنہ فوائد پر بحث کی ہے۔ وکیلوں کے لیے نیورو ٹیکنالوجی متعارف کرانے کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ کارپوریٹ کلائنٹس یا کاروباری موکل ایسے چپ لگا جانے کے بعد یہ کہہ کر زور دیں گے کہ یہ کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وکلاء کو 1500 فیس فی گھنٹہ کے حساب سے جو لیتے ہیں وہ اپنی فیس بلیبل یونٹس آف اٹینشن کے حساب سے لینی ہوگی، یعنی انہوں نے کس کیس پر کام کرنے یا اس کے بارے میں سوچنے پر حقیقی معنوں میں کتنا وقت صرف کیا ہے، گویا انہیں فیس کی ادائیگی گھڑی میں وقت کی بجائے دماغ سے جڑے ایک میٹر کے مطابق کی جائے گی۔ انگلینڈ اور ویلز میں وکیلوں کی پیشہ ورانہ امور کی ذمہ داری لا سوسائٹی نے حال ہی میں شائع ہونے والی اس رپورٹ میں کہا ہے کہ ایسے دماغی چپ یا امپلانٹ قانون کے شعبے کے لیے مستقبل کا آئی فون ثابت ہو سکتا ہے۔ پیچیدہ مقدمات نمٹانے کے لیے وکیلوں کی بڑی ٹیم کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ ایک چپ کا حامل سپر وکیل ہزاروں دستاویزات اور مقدمے کے مختلف پہلوؤں سے متعلق تفصیلات کو بہت کم وقت میں کھنگال کر اس کے اہم نکات اور دلائل مرتب کر سکے گا۔ گھنٹے کے حساب سے وکیلوں کی فیس ایک درینہ مسئلہ رہا ہے۔ اگرچہ ملٹی نیشنل کمپنیاں وکیلوں کی بھاری فیس کو کاروبار کا حصہ سمجھ کر برداشت کر لیتی ہیں، مگر ٹیکنالوجی کی مدد سے قانونی اخراجات میں کمی ان کمپنیوں کے اعلیٰ افسران کے لیے یقیناً کشش کا باعث ہوگی۔ لا سوسائٹی کا یہ کہنا ہے کہ وکیل ایک دوسرے کے مقابلے میں بہتر خدمات پیش کرنے اور اپنے مد مقابل پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے نیورو ٹیکنالوجی استعمال کر کے مصنوعی ذہانت سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ رپورٹس کے مطابق نئی ٹیکنالوجی اپنانے کے لیے دباؤ موکلوں کی طرف سے پڑے گا۔ انسان ان تبدیلیوں کا تصور کر سکتا ہے جو دھیان یا توجہ کا حساب رکھنے کی اہل ٹیکنالوجی لا سکتی ہیں۔ اس طرح فی گھنٹہ فیس کے بدلے فی دورانیہ توجہ فیس چارج ہوگی۔ اور ڈاکٹر مکیکے کہتے ہیں کہ دنیا کے امیر ترین آدمی ایلن مسک گزشتہ 8 برس سے نیورو ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور ہمیں اس سے فوائد اور ضوابط کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وکیل اور مصنف رچرڈ سسکائیڈ کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال تیزی سے بڑھے گا اور بعد AI سسٹم تو پہلے ہی بعد کاموں میں جونیئر وکیلوں پر سبقت حاصل کر چکے ہیں، مثال کے طور پر کاغذات کی جانچ پڑتال وغیرہ۔ ان کا کہنا تھا کہ آگے چل کر ہم سب کی ڈیجیٹل کارکردگی میں اضافہ ہوگا، سوال صرف یہ ہے کہ یہ پروسیسنگ اور سٹوریج ہمارے جسم کے اندر ہوگی یا باہر۔ انسانی زندگی پر غور کیا جائے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہمیشہ سے انسانی زندگی پر ایک گہرا اثر رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو انسانوں کے لیے ہمیشہ فائدہ مند رہی ہے، اگرچہ اس سے پیدا ہونے والے مسائل کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سے آنے والے فوائد نقصانات سے زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس کے فوائد کو دیکھا جائے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بڑھاؤ کی وجہ سے نہ صرف صحت کا شعبہ متاثر ہوگا بلکہ ایجوکیشن کے شعبے میں ایک بہت بڑی کارکردگی ثابت۔ اس سے انسانوں کے لیے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا کمپیوٹر خود سے سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے؟ کیا انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ نئے اور پیچیدہ حالات میں خود سے فیصلہ کر سکیں گے؟ کیا کمپیوٹرز خود اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں گے؟ ایسے میں وہ کیا احکامات کی پابندی کریں گے؟ اخلاقیات اور معاشرتی ضابطوں کی کیا پاسداری کر سکیں گے؟ جاننے میں سرگرداں ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جتنے سوالات ہیں وہ یقیناً انسانوں کے لیے بڑے زیادہ اہم ہیں، لیکن اس سب کی ڈیٹیلز ہم کسی اور ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک ہمیں دیجیے اجازت، شکریہ۔